فیض احمد فیض فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق کالا قادر ضلع ناروال پنجاب سے تھا جو برطانوی دور میں ہندوستان کا حصہ تھا اور یہ سیالکوٹ کے پاس واقع ہے۔ فیض احمد فیض غالب اور اقبال کے بعد اردو کے سب سے عظیم شاعر کہلاتے ہیں۔ آپ تقسیم ہند سے پہلے، انڈیا کی پارٹیشن سے پہلے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کے فعال رکن اور ایک ممتاز اشتراکیت پسند کمیونسٹ تھے۔ آپ کے والد سلطان محمد خان ایک علم پسند شخص تھے۔ وہ پیشے سے ایک وکیل تھے اور امارت افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان کے ہاں چیف سیکرٹری بھی رہے۔ بعد ازاں انہوں نے افغان امیر کی سوانح حیات شائع کی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ فیض کے گھر سے کچھ دوری پر ایک حویلی تھی۔ یہاں اکثر پنڈت راج نارائن ارمان مشاعروں کا انعقاد کیا کرتے تھے جن کی صدارت منشی سراج الدین کیا کرتے تھے۔ منشی سراج الدین مہاراجہ کشمیر پرتاپ سنگھ کے منشی تھے اور علامہ اقبال کے قریبی دوست بھی تھے۔ انہی محفلوں سے فیض شاعری کی طرف مرغوب ہوئے اور اپنی پہلی شاعری 10ویں جماعت میں قلم بند کی۔ فیض کے گھر کے باہر ایک مسجد تھی جہاں وہ فجر کی نماز ادا کرتے تھے تو اکثر مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کا خطبہ سنتے تھے اور ان سے مذہبی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ آپ نے 1921 میں سکاش مشن اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور یہاں سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد آپ نے ایف اے کا امتحان مرے کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ آپ کے اساتذہ میں میر مولوی شمس الحق جو علامہ اقبال کے بھی استاد تھے شامل ہیں۔ آپ نے اسکول میں فارسی اور عربی کی زبان بھی سیکھی۔ بی اے آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پھر وہیں سے 1932 میں انگریزی میں ایم اے کیا۔ بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں بھی ایم اے کیا۔ 1935 میں آپ نے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں انگریزی و برطانوی ادب کے لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت کی اور پھر ایل اے کالج لاہور میں آپ نے 1936 میں سجاد ظہیر اور صاحبزادہ محمود الظفر کے ساتھ مل کر انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کی بنیاد ڈالی۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کے بانیان میں شامل ہیں، لیکن اس تحریک کے بقیہ شعراء میں جو شدت اور ذہنی انتشار پایا جاتا تھا، فیض اس انتہا پسندی سے گریز کرتے تھے، اعتدال کی راہ اختیار کرتے رہے ہیں۔ فیض احمد فیض نے 1941 میں لبنانی نژاد برطانوی شہری ایلس جارج سے سری نگر میں شادی کی۔ ان کا نکاح شیخ محمد عبداللہ نے پڑھایا۔ بعد ازاں ازدواجی زندگی بندھن میں بندھنے والے اس نو بیاتہ جوڑے نے مہاراجہ ہری سنگھ کے پری محل میں اپنا ہنی مون منایا۔ فیض کی طرح ایلس بھی شعبہ تحقیق سے وابستہ تھیں اور ان کی شاعری اور شخصیت سے متاثر تھیں۔ فیض کے خاندان کو یہ بالکل بات ناپسند تھی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک غیر ملکی عورت کا انتخاب کیا، لیکن فیض کی ہمشیرہ نے اپنے خاندان کو ایلس کے لیے آمادہ کر لیا۔ 1942 میں آپ نے فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ دوسری جنگ عظیم سے دور رہنے کے لیے آپ نے اپنے لیے محکمہ تعلقات عامہ میں کام کرنے کا انتخاب کیا۔ آپ فوج میں جنرل اکبر خان کے ماتحت ایک یونٹ میں بھرتی تھے۔ جنرل خان بائیں بازو کے سیاسی خیالات رکھتے تھے اور اس لیے آپ کو خوب پسند کرتے تھے۔ 1943 میں فیض میجر اور پھر 1944 میں لیفٹیننٹ کرنل ہوئے۔ 1947 میں پہلی کشمیر جنگ کے بعد آپ فوج سے مستعفی ہو کر لاہور آ گئے۔
انڈیا کی پارٹیشن کے بعد 1947 میں آپ پاکستان ٹائمز اخبار کے مدیر بنے۔ ترقی پسند تحریک کے دیگر بانیات بشمول سجاد ظہیر اور جلال الدین عبدالرحیم کے ہمراہ آپ نے اشتراکیت پسند کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی بنیاد بھی اسی سال میں رکھی۔ 1948 میں آپ ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ 1948 سے 1950 تک آپ نے پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے وفد کی جنیوا میں سربراہی کی اور در اثنا آپ ورلڈ پیس کونسل کے رکن بھی بنے۔ فیض احمد فیض لیاقت علی خان کی حکومت کو کشمیر کو پانے میں ناکام جب ہو گئی اور یہ بات پاکستانی فوج یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی گوارا نہ تھی، جناح نے خود لیاقت علی خان کی ناکامی پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ بات بھی یقینی تھی کہ جنرل ڈگلس گریسی نے بھی اس معاملے میں قائد اعظم کی نہ سنی، اور تو اور امریکہ سے واپسی پر لیاقت علی خان نے کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان سوشلسٹ پارٹی پر پابندی لگا دی۔ مشرقی پاکستان میں البتہ ایسٹ پاکستان کمیونسٹ پارٹی فعال رہی اور دھرنے دیتی رہی۔ 23 فروری 1951 کو چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل اکبر خان کے گھر پر ایک خفیہ ملاقات کا انعقاد ہوا۔ اس ملاقات میں دیگر فوجی افسران بھی سجاد ظہیر اور فیض کے ساتھ شامل تھے۔ یہاں موجود ان لوگوں نے لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کو گرانے کا ایک منصوبہ تجویز کیا۔ یہ سازش بعد میں راولپنڈی سازش کے نام سے جانی لگی۔ کہتے ہیں وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بھی ناگوار گزری۔ 9 مارچ 1951 میں کو فیض احمد فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں معاونت کے الزام میں حکومت پاکستان نے گرفتار کیا اور آپ نے 4 سال سرگودا، سائیوال، حیدرآباد اور کراچی کی جیلوں میں گزارا، جہاں سے آپ کو 2 اپریل 1955 کو رہا کر دیا گیا۔ زندہ نامہ کی بیشتر نظمیں اس عرصہ میں ہی انہوں نے لکھی۔ رہا ہونے کے بعد آپ نے جلا وطنی اختیار کر لی اور لندن میں اپنے خاندان سمیت رہائش پذیر رہے۔ فیض نے جلا وطنی کی زندگی گزارتے ہوئے ایک شعر بھی کہا: فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے، اپنا کیا کناں میں رہے یا مصر میں جا آباد ہوئے۔ 1959 میں پاکستان آرٹس کونسل میں بطور سیکریٹری تعینات ہوئے اور 1962 تک وہیں پر کام کیا۔ 1964 میں لندن سے واپسی پر آپ عبداللہ ہارون کالج کراچی میں پرنسپل کے عہدے پر فائز رہے۔ 1947 تا 1958 مدیر ادب لطیف، مدیر لوٹس لندن، ماسکو اور بیروت رہے۔ فیض احمد فیض کی وفات 20 نومبر 1984 کو لاہور میں ہوئی۔ ان کے مشہور شاعری مجموعے کچھ اس طرح ہیں: نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تا سنگ، سروادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر۔